کچھ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا اور ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تخمینے ہیں بن دیکھے، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ فرمائیے اس بحث کو رہنے دو، میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد کو، مگر چند آدمی سو بحث نہ کرو ان کے بارے میں بجز اس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے، اور نہ یاد دریافت کرو ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی سے، اور ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل، مگر یہ کہ ساتھ یہ بھی کہوں اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، یہ بھی کہ کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال اپنے آپ۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، اسی کے لیے علم غیب ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور سب باتیں سننے والا ہے، نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ اور پڑھ سنائیے انہیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب، کتاب سے کوئی بدلنے والا نہیں اس کے ارشادات کا، اور نہیں پائے گا آپ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان کے لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبکار ہیں اس کی رضا کے، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے۔ کیا چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت، اور نہ پیروی کیجیے اس بدنصیب کی، غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے کفر کرتا رہے۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے، اور اتنا گرم کہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو۔ یہ مشروب بڑا ناگوار ہے، اور یہ قرار گاہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے اس کسی کا اجر جو عمدہ اور مفید کام کرتا ہے۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے جنات ہیں رواں ہیں، جن کے نیچے ندیاں، انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن سونے کے، اور پہنیں گے سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوگا، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں مرصع پلنگوں پر۔ کتنا اچھا ہے یہ اجر، اور کتنی عمدہ یہ ہے یہ آرام گاہ۔ اور بیان فرمائیے ان کے لیے مثال 2 آدمیوں کی، ہم نے دیے تھے ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ انگوروں کے، اور ہم نے باڑ بنا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی، اور اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتی۔ یہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے، اور نہ کم ہوئی ان سے کوئی چیز، اور ہم نے جاری کر دے ان کے درمیان نہریں، اور باغوں کے علاوہ اور بھی اس کے اعمال تھے۔ تو ایک روز اس نے اپنے ساتھی سے بحث مباحثہ کے دوران کہا کہ میں دولت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہوں، اور نفری کے لحاظ سے بھی تم سے طاقتور ہوں۔ اور ایک دن وہ اپنے باغ میں گیا درآن حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ سبز و شاداب باغ کبھی برباد ہوگا، اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی برپا ہوگی، اور بافرض محال اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا اس نزہت گاہ سے بہتر پلٹنے کی جگہ۔ اس کے ساتھی نے اسے بحث و مباحثہ کے درمیان کہا کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا فرمایا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر بنا سنوار کر تجھے مرد بنایا؟ لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہو تو تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت
باللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، پس عجب نہیں کہ میرا رب مجھے عطا فرماوے کوئی بہتر چیز تیرے اس باغ سے، اور اتارے اس باغ پر کوئی آسمانی عذاب، تو ہو جائے یہ سرسبز باغ ایک چٹیل میدان، یا یوں جذب ہو جائے اس کا پانی زمین کی گہرائی میں کہ پھر تو اس کو تلاش کے باوجود نہ پا سکے، اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا۔ پس وہ کف افسوس ملنے لگا اس مال کے نقصان پر جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا، اور اب وہ گرا پڑا تھا اپنے چھپروں پر، اور بصد حسرت کہنے لگا، کاش میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا، اور نہ رہی ہوتی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ سچے کے لیے ہے، وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ بیان فرمائیے۔ ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے، پس گنجان ہو کر اگتی ہے اس پانی سے زمین کی انگوریاں، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ خشک بوسیدہ گھاس ہو جاتی ہے، اڑائے پھرتی ہے اسے ہوائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور فرزند تو صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، اور در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ اور غور کرو، جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ کھلا میدان ہے، اور ہم جمع کریں گے انہیں، پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو، اور وہ پیش کیے جائیں گے اب آپ کے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے ہوئے۔ پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بارہا تم پر یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدہ کا وقت، اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے نامہ عمل، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے، اور کہیں گے صدحیف اس نوشتہ کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے گناہ کو، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے، اور اس دن وہ پا لیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے۔ اور آپ کا رب تو اے حبیب کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ قوم سے جن سے تھا سوا، سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ اور اے اولاد آدم، کیا تم اب بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت بدلہ ہے۔ میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور نہ اس وقت ان سے مدد لی جب خود انہیں پیدا کیا، اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست تو بازو۔ اور اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو فرمائے گا، بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے، پس وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ، اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو، اور وہ خیال کریں گے وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور نہ پائیں گے اس سے نجات پانے کی کوئی جگہ۔ اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت کی روشنی، اور مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر یہ کہ وہ منتظر ہیں کہ آئیں ان کے پاس اگلوں کا دستور، یا آئیں ان کے پاس طرح طرح کا عذاب، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر مسردہ سنانے والے اور ڈرانے والے، اور جھگڑتے ہیں کافر بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر تاکہ وہ مٹا دیں اس سے کہ حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو، اور جن سے وہ ڈرائیں گئے ایک مذاق۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، پس اس نے روگردانی کر لی ان سے اور فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جب آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی۔ اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔
اور آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے، اور اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کیے پر تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے اس وقت اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیا ان کے باشندوں کو جب وہ ستم شعار بن گئے، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے ہلاکت کے لیے ایک میعاد۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں وہ دو دریا ملتے ہیں، یا چلتے چلتے گزار دوں گا مدت دراز۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں دو دریا ملتے ہیں، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت۔ اس ساتھی نے کہا اے کلیم آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی، مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات یہ ہے، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جانب سے، وہ اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے۔ خاص علم کہا اس بندے کو موسیٰ نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرط یہ کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور آپ صبر کر بھی نہیں کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ آپ نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ اس بندے نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیے نہیں، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ پس وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کیا تم نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس بندے نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکے۔ آپ نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے، اور نہ سختی کرو مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگا کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلہ کے بغیر؟ بے شک آپ نے ایسا کام کیا جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی ذرا سی بھی تھوڑی سی سمجھ آ گئی اس ویڈیو کو کر دو لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی کر دینا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ نے اسی ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کرنا ہے۔ اسی ویڈیو کے ٹائٹل پر کلک کرنے کے بعد اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانے کے بعد اسی ویڈیو کا پارٹ 1 بھی دیکھ لینا ہے۔ یہ ہے جی قرآن مجید کے 15ویں سپارے کا پارٹ 2۔ تھینکس فار واچنگ می۔